کا جو بیان فیصل واڈے نے تو یہ بتا دیا، نہیں ہٹایا گیا، اس لیے نہیں ہٹایا گیا نا، تو وہ ابھی تو میں ایک کسی نے نا دوست نے وہ لکھا تھا فیصل واڈا کو اس لیے معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے، تو وہ اس کو اس لیے وہ جو ہے فیض چوہان کو جو ہے نکال دیا ہے کیونکہ بھگوان اس کو لے ڈوبا ہے۔ تو فیصل واڈا نے یہ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا یہی کرتے ہیں، وہ وہاں چلا گیا ہے۔ اس کی کل سنا ہے وزیر اعظم نے کلاس لی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ وہ وہاں تصویر بنانے کے لیے گئے تھے، وزیر اعظم نے کہا جھنڈا لے کے تو انہیں تیار بارڈر کراس کرنا تھا۔ دیکھو نا، ایک اس کو یہ نہیں پتا کہ میں فیصل واڈا کی حیثیت سے جا رہا ہوں، آبی وسائل کے منسٹر کی حیثیت سے جا رہا ہوں، پہلے وہ یہ تعین کرے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، وہ فیڈرل منسٹر ہے، کارکن ہے پارٹی کا، یا عام پاکستانی ایک شہری ہے۔ وہ یہ اس میں اپنا ابھی تک یہ تعین نہیں، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے۔ ہم نے اپوزیشن لیڈر بن کے بول رہے ہیں، پارٹی کارکن بن کے بول رہے ہیں، شہری بن کے بول رہے ہیں، یا فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اس نے لیکن وزراء کے غیر ذمہ دارانہ غیر ذمہ دار ابھی بھی ہیں اور سابقہ حکومت میں بھی تھے، سابقہ میں بھی تھے۔ انہوں نے اس کے اوپر تو چلو ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے تھے دانیال عزیز ہو گیا، طلال چودھری ہو گیا، ان پہ انگلی اٹھاتے تھے، لیکن انہوں نے اس نئے پاکستان میں بھی وہ پاکستان میں انہوں نے تسلسل رکھا ہے، اور کم از کم انہوں نے یہ کیا کہ یہ ان سے 2 قدم آگے بڑھ گئی ہیں۔ اچھا ہاں، انہوں نے تو وہ چیزیں سردے بھی عبور کر دی ہیں۔ اب نعوذ باللہ اب یہ اس کو ہم سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں ابھی وہ کل پرسوں بھی یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے دنیا بھر کی جگہ جو ہے نا وہ دیکھ لیے جا کے کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ سے افضل چیز کوئی نظر نہیں آئی۔ تو یہ فیصل واڈا کی کیا حیثیت ہے کہ عمران خان فیصل واڈا کا بھی ذرا دیدار کر لیتے ہیں۔ صدر صاحب دیکھیے، صدر صاحبہ عمران خان صاحب کو پذیرائی ملک کے اندر مل رہی ہے، پوری انٹرنیشنل دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی اللہ کے بعد ایک بڑا آدمی ہے، جس نے قائد کے بعد ایک پیس میکنگ کا ایک جسٹس شو کیا۔ اور جب ہماری بقا کی بات آئی، ہماری لائن آف ڈیفنس کی بات آئی، کوئی ہمارے گھر میں گھس گیا کوئی، تو جب ہمارے گھر میں کوئی گھس گیا تو ہم نے اس ڈیفنس کے اندر وہ جہاز مار گرائے۔ لیکن علامہ میاں کے بعد اگر ایک بڑا اسٹیچر کا آج آپ کو لیڈر ملا ہے ایز پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک چیز پاکستانی قوم کو کر کے دے رہا ہے، اللہ میاں کی بات تھوڑا سا ظاہر ہے، غور کریں آپ ظاہر ہے ہم ان معاملات میں ظاہر ہے کہاں اللہ کہاں بندہ، مطلب یہ بڑی ہی کوئی نامناسب سے ہمارے سے نہیں ہے۔ صدر صاحبہ آئی تھنک کہ آپ کا موڈ کچھ اور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی جاہلانہ، کتنی نامعقول اور کتنی گستاخانہ بات انہوں نے کی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ انہوں نے اس گفتگو کے بعد معافی مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والی ذات ہے۔ لیکن یہ ہم اس لیے ابھی دکھا رہے ہیں، اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، وہ عبرت پکڑیں۔ ایسی چیزیں جو ہے وہ قابل گرفت ہوتی ہے، ایسی چیزیں آپ چاپلوسی میں، کاسلیسی میں، اور اتنی نیشنل چینل پہ بیٹھ کے اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ بھی ایکشن لے لیں، چونکہ قوم پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے، قوم کا حق ہے پوچھنے کا۔ اور باقی جو منسٹرز ہیں، ان میں فواد چودھری صاحب کا نمبر بھی آگے آ رہا ہے کہ ان کو بھی اس پہ احتیاط کرنا چاہیے، ان کا نمبر آگے آ رہا ہے۔ تو سر مختصر ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ چھوٹی بات کرنا، یہ ایک تو اپنے کیا نام ہے فیصل واڈا صاحب نے جو کہا ہے، فیصل واڈا صاحب کو بھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ متوسط گھرانے کا تھا، فیاض چوہان اس کی بلی چڑھا دی گئی، یہ ذرا جو امیر آدمی ہے تو اس کو انہوں نے معاف کر دیا ہے، درگزر کر دی ہے، لیکن اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ بے شک وہ اپنی طریقہ انصاف اپنی کمیٹی بنا لے، ایک اس پہ ایکشن کر لے۔ فواد چودھری صاحب کے تو وہ تو کیا کہتے ہیں، کسی کو کوئی چیز رات آ جاتی ہے، اس کو تو پلوامہ جو ہے وہ جو کیس ہوا ہے وہ اس کے تو اچھا ہو گیا، اس کے اگلے دن سنا ہے وہ ایک ہمارے سینئر صحافی صاحب تھے، اس کی بھی سنی قربانی دی جا رہی ہے، قربانی ہونی جا رہی تھی، لیکن اگلے دن وہ جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی وہ جھڑپ ہوگی، تو وہ اس لیے وہ معاملہ آگے چلا گیا تھوڑے دن کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی کابینہ کے اندر ری شفلنگ کر لے۔ ان کے دیکھو نا، ابھی سمام بخاری صاحب ہے، سمام بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں، اچھے آدمی ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ان کے مماثلت ہے کہ سمام بخاری کے بھائی کی بھی گدی ہے اور دوسروں کی بھی گدی ہے۔ آج کل گدی نشینوں کا جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ بھی زور ہے، وہ بے شک گدی نشین کہیں کا بھی ہو، ان کے آپس میں بڑے ربط ہیں، تو لہذا جو ہے گدی نشینوں پہ بھی ہاتھ صاف کیا جائے۔ چل ٹھیک ہے، اس پہ